بڑی پلاننگ ہوئی, بڑے وسائل خرچ کیے گئے, مغز ماری کی گئی, دن رات ایک کیے گئے اور اس بڑے مسئلے کا بالآخر حل تلاش کر لیا گیا. مولانا فضل الرحمان کو اب اندر سے توڑنے کا پلان جو ہے امپلیمنٹ ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے. بہت عرصے سے مولانا صاحب سے بات چیت کے ذریعے معاملات کو طے کرنے کی کاوش جاری تھی. بات چیت کے کچھ دروازے بند ہو گئے, بعد میں آ کے ایک دروازہ کھلا رہا, پھر وہ بھی بند ہو گیا. مولانا فضل الرحمان اپنی عادتوں سے باز نہیں آئے, اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے, اپنے نعرے کو تبدیل نہیں کیا. اب مولانا شیرانی کو باقاعدہ لانچ کیا گیا ہے. مولانا شیرانی جے یو آئی کے اندر ایک معتبر نام ہے, لیکن جس انداز سے انہوں نے خاموشی اختیار کرنے کے بعد یکدم چھلانگ لگائی ہے سیاسی میدان کے اندر, تو وہ پلان جس کا ذکر میں کر رہا ہوں اب آپ کو امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور جو بیانیہ مولانا شیرانی نے دیا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی سیاست کے اوپر ویسے کوئی تنقید نہیں کی, انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی سیاست کی تاریخ بیان نہیں کی, انہوں نے اپنی ایسوسیشن کے حوالے سے کوئی اختلافات بیان نہیں کیے. جو بڑا قومی بحث کا حصہ ہے اس کو انہوں نے اپنا لیا اور براہ راست مولانا فضل الرحمان کے اوپر وہ اٹیک کیے جو فردوس عاشق اوان یا شہباز گل یا دوسرے لوگ کر رہے ہیں, اور بتایا کہ مولانا فضل الرحمان خود سلیکٹڈ ہیں. مولانا فضل الرحمان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل چاہتے ہیں, اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ تنقید مولانا فضل الرحمان تک ہی محدود نہیں کی, اور انہوں نے تمام کے تمام پی ڈی ایم کے فورم کو بھی ہدف تنقید بنایا. یہ دیکھنا کہ مولانا شیرانی کی بات کہاں سے آ رہی ہے, اس کے لیے آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی سوچ وچار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھیے کہ حکومت نے اس کے اوپر کتنی خوشی کا اظہار کیا اور کیسے بتایا تالیاں بجاتے ہوئے کہ مولانا شیرانی کتنے عظیم شخص ہیں. مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کو کیسے انہوں نے رگیت کے رکھ دیا, اور یہ بھی بیان دیا کہ مولانا شیرانی کا حکومت کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اصل مسئلہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہے. جے یو آئی نے اس کے اوپر رد عمل فی الحال نہیں دیا, ایک اپنی کمیٹی بنا دی ہے اور اندرونی اختلافات کو دور کرنے کی کوشش وہ کر رہے ہیں. لیکن ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ اندرونی اختلافات نہیں ہیں, یہ بیرونی جو اختلافات چل رہے ہیں انہی کی ایک کڑی ہے. مولانا فضل الرحمان کو اندر خانے سے گرانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے, ان کو ڈائیلوٹ کرنے کی یا ان کا اثر زائل کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے, اس کی تین ایک بنیادی وجوہات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نمبر ایک, مولانا فضل الرحمان اس وقت پی ڈی ایم کے اندر سب سے زیادہ ہارڈ لائن لے رہے ہیں. نون لیگ کی جو ہارڈ لائن آپ کو نظر آتی ہے اس سے بھی دو ہاتھ آگے وہ ہارڈ لائن لے رہے ہیں. لاہور کے جلسے کے ہونے سے پہلے اندر کی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بات بھی زیر بحث تھی سنجیدہ انداز سے کہ کیسے استعفوں کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک نہیں 3 استعفوں کا مطالبہ کیا جائے اور باقاعدہ اس کے اوپر قرارداد پیش کی جائے. لانگ مارچ کے اوپر بھی مولانا فضل الرحمان بہت زیادہ ڈٹے ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام آباد کے اندر آ کر انتظامی طور پر سیج کرنی ہے اس کے اندر بھی ان کا کلیدی کردار ہے. استعفوں کے اوپر بھی ان کا زور بہت زیادہ ہے. تو مولانا فضل الرحمان اگر آپ دیکھیں پی ڈی ایم کے اندر خاموشی کے ساتھ بہت بڑا رول ادا کر رہے ہیں. جو پچھلا دھرنا فضل الرحمان صاحب نے دیا وہ با نتیجہ ثابت نہیں ہوا, تو کچھ کڑواہٹ بھی ان کے اندر موجود ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پچھلی مرتبہ ان کو بڑی سبکی اٹھانی پڑی اور سوچ رہے تھے کہ وہ بڑا کام کریں گے, لیکن وہ کام نہ ہو پایا, پھر ان سے وعدے کیے گئے, وہ وعدے وفا نہ ہوئے, تو بٹر بھی بہت زیادہ ہیں. اور جیسا کہ میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کا عمران خان کی سیاست کو دیکھنے کا بھی ایک خاص انداز ہے. وہ عمران خان کو بین الاقوامی سازش کا حصہ گردانتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس وجہ سے کہ بین الاقوامی ایجنڈا انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے. عمران خان اس کا جواب ان کو مولانا ڈیزل کہہ کے پکارتے ہیں جواب دیتے ہوئے, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہیں اور نیب ان کی گردن ناپے گی. اسٹیبلشمنٹ بھی ان کی جماعت سے جو پرانی الفت رکھتی تھی اب اس الفت کو انہوں نے خیر آباد کہہ دیا ہے, اور نہ ماننے کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان کو اب اندر سے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کتنی بابر یہ کوشش ہوگی, کتنی با نتیجہ یہ ثابت ہوگی, یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن کوشش کی یقیناً جا رہی ہے. ویسے ہی کوشش کی جا رہی ہے جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کو اندر خانے سے توڑ کر بعض جگہوں سے آپ نے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بنائی. جنرل پرویز مشرف کے دور سے لے کر اب تک پیپلز پارٹی کے اوپر کافی وار ہو چکے ہیں, چاہے وہ پیٹریاٹس ہو یا گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی طرز کی جو الائنسز ہیں وہ بنی ہوں. نون لیگ کو اندر سے توڑنے کی کافی کوششیں کی جا چکی ہیں, ابھی بھی جاری ہیں,
اور روزانہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پنجاب سے کتنے ایم پی ایز جو ہیں وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بزدار صاحب کی حکومت کے، اور جو ہی استعفوں کی بات آئے گی تو یہ ڈویژن آپ کو کھل کر سامنے نظر آنے لگیں گی۔ نون لیگ کے خاندان کے اندر کی ڈویژنز کے اوپر بھی بڑی بات ہوتی رہی ہے، اور شیخ رشید صاحب جو آج کل انٹیریئر منسٹر ہیں وہ آپ کو بہت عرصے سے بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ کس طرح خاندان کے لوگوں کی آپس میں نہیں لگتی، اور اس کی وجہ سے نون لیگ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ تو جو فارمولہ پیپلز پارٹی پر لگایا گیا، جو فارمولہ نون لیگ پر لگایا گیا، وہی فارمولہ جے یو آئی کے اوپر بھی لگایا جا رہا ہے۔ سب سے اہم بات جس کی وجہ سے جے یو آئی کو ایک سیاسی طور پر مرکزیت ملتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے، وہ یہ کہ ان کے پاس مدارس ہیں، ان کے پاس آرگنائزڈ فورس ہے، وہ لوگوں کو موبلائز کر کے اور مذہبی و سیاسی نعرے کے نیچے اسلام آباد تک لانے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ تو اگر اندر سے توڑ پھوڑ کے عمل کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا تو مولانا فضل الرحمان نیوٹرلائز ہو سکتے ہیں، اور جب مولانا فضل الرحمان نیوٹرلائز ہو سکتے ہیں، یعنی اندر سے اپنے ہی ساتھی ان کی گت بنانے لگیں، تو پھر پی ڈی ایم کے اندر ان کا رول ڈائیلوٹ ہو جائے گا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے مولانا فضل الرحمان کو کہ اگر آپ بیہیو کریں اور یہ بیانیے چھوڑ دیں، اس قسم کی شرارتیں آپ چھوڑ دیں جس سے فساد برپا ہوتا ہے سیاسی طور پر، اور یہ بہترین نظام جو ہے یہ ہلنے لگ جاتا ہے، تو پھر مولانا شہرانی بھی خاموش ہو جائیں گے، اور ان کے اوپر ان کے ذریعے جو اعتراضات آپ پر کیے جا رہے ہیں وہ بھی ہم ان کو ڈائیلوٹ کر دیں گے، اور نیب کے کیسز کے اوپر بھی بات چیت ہو سکتی ہے۔ تو ایک طرف سے دروازہ کھلا رکھا گیا ہے بات چیت کا، انسینٹیوز کا، دوسری طرف سے مولانا شیرانی کے ذریعے بڑا زبردست ایک اٹیک ان کے اوپر لانچ کیا گیا ہے۔ اب یہ فضل الرحمان صاحب کی سیاست کا امتحان ہے، یہ بصیرت کا امتحان ہے کہ وہ کس طریقے سے آنے والے حالات کو بھانپتے ہوئے دانش مندی کے ساتھ ان چیلنجز سے نپٹتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کا اپنا بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے بیانیے سے بننے والے ماحول کو وہ کس طریقے سے ٹیکل کرے۔ پی ڈی ایم کے اندر کے ایشوز اپنی جگہ پر موجود ہیں، اب ان کی سیکنڈ فیز جو ہے احتجاج کی شروع ہو رہی ہے، کل مردان کے اندر ریلی ہے، اور جو دو بڑے ایشوز ہیں ان کے اوپر ابھی بھی آپ کو ایمبیگوٹی نظر آتی ہے کہ استعفے کب جمع کروانے ہیں، تاریخ تبدیل ہوتی رہتی ہے، کب سبمٹ کرنے ہیں، کب اسمبلیوں کو چھوڑنا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ استعفوں کو آسمان سے بمبارڈمنٹ کی طرح پھینکیں گے اسلام آباد کے اوپر، دوسری طرف وہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان کے جانے کے بعد نیگوشیشنز ہوں گے۔ ایک طرف سے وہ ضمنی انتخابات کے اندر حصہ بھی لیتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف اسمبلیوں کو چھوڑنے کی بات بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کو باہمی تضادات ہیں ان کو ریزالو کرنے کے اندر بھی ایک بڑی ایفرٹ کی ضرورت ہے۔ تو اگر یہ تضادات برقرار رہتے ہیں اور پارٹیوں کو اندر سے توڑنے کی کوشش بھی جاری رہتی ہے، اور جو سیکنڈ فیز ہے وہ پہلی فیز سے زیادہ آپ کو مؤثر نظر نہیں آتی، تو پی ڈی ایم مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے۔ لیکن اس وقت پی ڈی ایم کے اندر جو سب سے بڑا ہدف ہے وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے، نون لیگ کوئی خاص زیادہ ہدف نہیں بنی، اتنا ہی ہدف بنی ہوئی ہے جتنا کہ پہلے تھی، لیکن اس وقت جو مین ٹارگٹ آپ کو پی ڈی ایم کی اندر نظر آتا ہے وہ مولانا فضل الرحمان کا ہے۔ تو آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ تنگ آمد بجنگ آمد بھی ہو سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان جو نام پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے نہیں لے سک رہے، عین ممکن ہے کہ کس دن وہ پریس کانفرنس کر کے وہ تمام نام لینے شروع کر دیں، اور ایک مزید جہاں پر ہڑبونگ مچ جائے۔ دیکھنا ہے کہ نقطہ جو ہے برداشت کا وہ کہاں پر سیٹ کرتے ہیں، وہ مولانا شیرانی کے ساتھ معاملات کو طے کرتے ہوئے اس کے پیچھے ہونے والے محرکات کو نیوٹرلائز کرتے ہیں، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر لڑائی ایسے ہی کرنی ہے تو پھر ہم ایسے ہی کر لیتے ہیں، اگر آپ نے ہمیں توڑنے کی کوشش کرنی ہے تو پھر ہم بھی نام لینا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کو بتا دیں گے کس نے کس وقت کیا کہا۔ راز ان کے پاس بھی کافی ہیں، ویسے ہی جیسے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے راز ان کے پاس بھی کافی ہیں، جن کے ذریعے مولانا شیرانی آج کل دھواں دھار بیان دے رہے ہیں۔